پاکستان آرمی کا وہ کون سا نڈر مرد مجاہد ہے جس نے روس، انڈیا، امریکہ کو ناکوں چنے چبوائے؟ اس کے علاوہ وہ مرد مجاہد جو غازی افغانستان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، یقیناً وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ غازی افغانستان کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو سب کے دماغوں میں صرف ایک ہی نام آتا ہے، اور وہ نام ہے جنرل حمید گل۔ اس عظیم انسان کے کارنامے بھی ان کی طرح عظیم ہیں جو کبھی بھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ جنرل صاحب کی حکمت عملی سے بہت سے مسلمان ممالک روس سے آزاد ہوئے، اور اس کے علاوہ جنرل صاحب نے افغانستان میں بھی ایسی حکمت عملی اپنائی جس کے بارے میں وہ خود یہ کہتے ہیں۔ ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی۔ یہ ان کے وہ عظیم الفاظ ہیں جو انہوں نے کہے کہ یہ الفاظ تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھے جائیں گے۔ جنرل صاحب پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جس کا ثبوت انہوں نے کئی موقعوں پر دیا۔ 1965 کی جنگ میں جنرل صاحب نے بھی حصہ لیا اور انہوں نے ٹینک رجمنٹل کی کمانڈ سنبھالی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے انڈیا کو کس طرح شکست دی۔ انڈیا منہ تکتا رہ گیا۔ جنرل صاحب نے پاکستان کا بہترین دفاع کیا۔ جنرل صاحب کی حکمت عملی سے پاکستان کی سرحدیں محفوظ رہیں اور انڈیا کو انہوں نے اندر آنے نہیں دیا۔ جنرل حمید گل چاہتے تھے کہ پاکستان کا پیسہ پاکستان کے لیے خرچ ہو، اس لیے آپ کا پوری زندگی یہ ریکارڈ رہا کہ آپ نے کبھی بھی سیکورٹی گارڈز کی خدمات حاصل نہیں کی۔ آپ ہمیشہ بغیر سیکورٹی کے پاکستان میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ آج پاکستان کو جنرل حمید گل جیسے انسانوں کی ضرورت ہے، اور ایسی حکمت عملیوں کی ضرورت ہے جو جنرل حمید گل اپنایا کرتے تھے۔ جنرل حمید گل نڈر اور بے باک بھی تھے۔ 9/11 کا واقعہ ہونے کے بعد جنرل حمید گل نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ 9/11 ان کے اندر کی سازش تھی، جس کی وجہ سے جنرل حمید گل پر امریکہ آنے پر پابندی لگ گئی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور وہ یہی کہتے رہے کہ یہ امریکہ کی اندرونی سازش تھی۔ جنرل صاحب کہتے تھے، سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سپر پاور نہیں مانتا۔ جنرل صاحب جب بریگیڈیئر بنے تو انہوں نے دی رائل ملٹری اکیڈمی میں کورس کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انگریز کون ہوتا ہے مجھے جنگ سکھانے والا؟ وطن کا دفاع مٹی کے جس فہم سے آتا ہے وہ میرے خون میں دوڑتا ہے۔ جنرل صاحب ہمیشہ پاکستان کے بارے میں اچھا سوچتے تھے اور وہ پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ جنرل صاحب بہت سمجھدار اور دور اندیش بھی تھے۔ ان کی کہی ہوئی باتیں آنے والے وقتوں میں صحیح ثابت ہوئیں، یہ سب جانتے ہیں۔ گو کہ جنرل حمید صاحب آج ہم میں نہیں، لیکن ان کی باتیں ہم لوگوں کے درمیان ہیں اور ہم انہیں سن بھی سکتے ہیں۔ ایسی ہی ایک بات انہوں نے کہی تھی تقریباً 10 سال پہلے، جو آج کل کے حالات سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ چلیں آپ کو ان کی وہ باتیں سنواتے ہیں، انہیں غور سے سنیے گا۔ سنیں جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے۔ انڈیا ہمارے لیے کوئی چیز نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ جنگ ہم جیت چکے تھے۔ ہمارا مسئلہ ہے واشنگٹن، کہ واشنگٹن کو کیسے ہینڈل کرے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ واشنگٹن کے ساتھ کیسے لڑ سکتے، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے واقعی، لیکن کیا واقعی ہم کو واشنگٹن سے لڑنے کی ضرورت ہے؟ کیا واشنگٹن واقعی ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے جا رہا ہے؟ کیا واقعی وہ ہمیں اٹیک کر دے گا یا نیوکلیئر صلاحیت ہم سے چھین لے گا؟ تو اور طریقے بھی کر رہے ہیں، اور طریقوں سے بھی کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے، آپ نے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ کے ساتھ کیا، انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے یہ، لیکن اس کی پاکستان کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ کیا نیٹو میں شمولیت داخل کرنے کی جو ان کی خواہش ہے وہ قبول کرنی پڑے گی، یا کیا نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں ان کی جوائنٹ کسٹڈی قبول کرنی پڑے گی؟ اشارہ انہوں نے کر دیا کہ ہم مل کے پاکستان کے ساتھ یہ کام کریں گے۔ جوائنٹ کسٹڈی، دے ول ڈیمانڈ فرام یو، آج نہیں تو کل جوائنٹ کسٹڈی مانگیں گے۔ جوائنٹ کسٹڈی کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسرائیل کی خواہش ہے، یہ امریکہ کی ضرورت نہیں ہے جوائنٹ کسٹڈی۔
یہ انہوں نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے ہم سے کہہ رکھا ہے کہ جب تک پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہ ہو. ہمارے جو محفوظ ہاتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استعمال کے لیے. جب امریکہ کہتا ہے کہ محفوظ ہاتھوں میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے محفوظ ہاتھوں میں ہو تاکہ یہ استعمال نہ ہو سکے. لیکن ہمیں من حیث القوم کیا کرنا ہے؟ اس وقت شبہ نہیں ہے کہ واشنگٹن کی طرف سے مختلف حوالوں سے بہت دباؤ ہے ہمارے اوپر، لیکن کیا ہماری طرف سے بھی متبادل دباؤ ہے اپنی حکومت کے اوپر؟ کیا اس سرد جنگ کے لیے جہاں ادارے موجود نہیں ہیں تو کیا قوم بھی موجود نہیں ہے؟ جو قومیں اپنی حاکمیت اعلیٰ کا سودا کر دیتی ہیں سلامتی کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے کو جنگ سے بچانے کے لیے، اس کی ہولناکیوں سے بچانے کے لیے، نہ وہ حاکمیت اعلیٰ کی مستحق ہوتی ہیں نہ آزادی کی اور سلامتی کی مستحق. یہ ہے اصل بات. ہمارا المیہ جو ہے یہی ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرکار. غیرت غیرت قوموں کے اندر ان کی غیرت، ان کی اہمیت. غیرت 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 قوم کے اندر ان کی غیرت، یہ وہ اکثر کہا کرتے تھے. غیرت سب سے اہم چیز ہے قوموں کے اندر، اور یہ قوموں میں ہونی چاہیے. اب یہ ان کی تقریباً 10-12 سال پرانی اسپیچ تھی جو ابھی آپ لوگوں نے سنی. آپ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سوچئے کہ ان کی باتوں کا کوئی الفاظ غلط ہے. یقیناً آپ کو بھی ایسا ہی محسوس ہوگا جو وہ کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اس میں کہیں بھی کوئی غلطی موجود نہیں. آج پاکستان کو آج جنرل حمید کل جیسا فہم و فراست والا اور پاکستان سے محبت کرنے والا لیڈر ملے تاکہ پاکستان دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.